یہ لمحہ ابن فراق ہے، یہ ورق کو اشکوں سے گیلے لفظوں سے بھر رہا ہے، یہ میری نظموں کا رہنما ہے، یہ اپنی تکمیل کر رہا ہے، یہ اپنی تکمیل کر رہا ہے، یہ میری نظموں کا رہنما ہے، یہ اپنی تکمیل کر رہا ہے۔ ورق پہ اس نے وہی لکھا ہے کہ جو بھی مجھ پر گزر گیا ہے۔ واہ! آداب، شاداب، السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، غزل اور نظم یہ دو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسے مرکبات ہیں جو کہ شاعری کو عمر جاویدانی بخشتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ بڑا کینوس اور زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو ایلیبوریٹ کرنا یہ خاصا نظم کا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی شاعر موجود ہیں جن کا نظم میں بہت بڑا مقام ہے، ماشاءاللہ سے بہت عمدہ نظم لکھتے ہیں۔ یہ آپ کچھ ہی دیر میں ان کی زبانی سنیں گے تو آپ کو اس چیز کا احساس بھی ہو جائے گا۔ یہ اپنا کوئی تعارفی شعر مجھے اس لیے نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ نظم کا تعارفی شعر نہیں ہوتا، نظم اپنی ذات میں ایک مکمل تعارف ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منظر حسین جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک بہت بڑے نام کے زیر سایہ آپ نے پرورش پائی، اختر حسین جعفری صاحب، کون نہیں جانتا انہیں۔ تو یہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے اوپر پریشر آیا ہو کہ یار اتنا بڑا نام ہے اور میں نے بھی نظم کہنی ہے، تو اگر اس لیول پہ نہ گئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے؟ اصل میں یہ جو نظم لکھنے کا عمل ہے یہ کوئی تقابلی صورت نہیں ہوتی۔ صحیح کہ آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کسی کے مقابلے میں لکھ رہے ہیں یا کسی کے زیر اثر یا کسی پریشر میں لکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا اظہار ہے، آپ اسے ورق پر منتقل کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے یہ شیئرنگ کا عمل ہے۔ صحیح۔ تو اس میں اس حوالے سے مجھ پر کبھی بھی کوئی پریشر نہیں آیا کہ جی میں ایک اتنا بڑا نام، ایک اتنا بڑا برگد ہے، ایک اتنا بڑا درخت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بس اپنا اپنا حصہ ہے، ہر آدمی نے ڈالنا ہے۔ اب اس میں اگر کہیں آپ کا اپنا آپ شامل ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کے پاس جو ہے وہ اپنا رنگ ہونا چاہیے، یہ فنی باتیں ہیں، ترتیبی باتیں ہیں۔ صحیح۔ یہ باتیں شعوری سطح پر ترتیب نہیں دی جاتی۔ شاید جو یہ پہلے سے طے شدہ معاملات نہیں ہوتے کہ آپ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ جی میں نے اس طرح مختلف جو ہے، آپ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ایک اینٹیٹی ہے، صحیح۔ اس کی اپنی ایک صورت ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ آپ کی شاعری کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی تھوڑا بہت چھاپ اس کی آ رہی ہو اس بڑے برگد کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اختر حسین جعفری صاحب جو ہے نا، اور وہ ایک روایت کا نام ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، بے شک۔ تو میں بھی اس نظم کی اسی روایت کا حصہ ہوں۔ اب میں نے بھی نظم لکھی ہے، اب اس میں کہیں میں نے اپنا آپ شامل کر دیا تو میری نظم کامیاب نظم۔ صحیح، بہت اچھا۔ اتنی سی بات۔ ایسا چونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہے کلام شاعر بزبان شاعر، تو ہم باتیں ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ آپ سے سب سے پہلے آپ کی ایک نظم سنیں گے، میں کیوں اس خواب سے جاگوں۔ جی، میں کیوں اس خواب سے جاگوں، میں کیوں اس خواب سے جاگوں، میرے پاؤں عمودی گھاٹیوں پر بھی بہت ہموار چلتے ہیں۔ میں کیوں اس خواب سے جاگوں، میرے پاؤں عمودی گھاٹیوں پر بھی بہت ہموار چلتے ہیں۔ یہ سرکش نیند کا صحرا، یہ پگ ڈنڈی سرابوں کی، یہ سرکش نیند کا صحرا، یہ پگ ڈنڈی سرابوں کی، ورق کی آنکھ میں حیرت صدا دیتے اشاروں کی، ادھورا چاند، خاموشی، یقین اور آرزو کے درمیان، ساعت نشین لفظوں کے ہاتھوں کی لکیروں میں۔ واہ! یقین اور آرزو کے درمیان، ساعت نشین لفظوں کے ہاتھوں کی لکیروں میں، خیالوں کا سفر دیکھیں صبر خود کلامی سے، تب و تاب تمنا سے، زراعت کا ہنر پوچھیں۔ صبر خود کلامی سے، تب و تاب تمنا سے، زراعت کا ہنر پوچھیں۔ پگھلتی دھوپ کا دریا، کہیں کرنوں کی یکجائی، پگھلتی دھوپ کا دریا، کہیں کرنوں کی یکجائی، رگے جام ترائی میں اترتی شام تنہائی،
कलम की कोख में पलता सुखन की ओट में चलता, आहा, कलम की कोख में पलता सुखन की ओट में चलता, ग़िज़ाल नज़्म रम खुर्दा आहा, इसी रास्ते से निकलेगा, वाह वाह वाह, ग़िज़ाल नज़्म रम खुर्दा इसी रास्ते से निकलेगा, तो क्यों इस ख्वाब से जागूं आहा, मेरे पाँव अमूदी घाटियों पर भी बहुत हमवार चलते। बहुत हमवार चलते हैं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये जो आपने मुझसे पहला सवाल किया था ये बल्कि उसी का जवाब है। ये उसका जवाब है सर, बहुत उम्दा। मैंने बहुत। पिछले दिनों ये अमीर साहब के एक दोस्त आए हुए थे वहाँ से कनाडा से, डॉक्टर खालिद सुहेल साहब, सही, तो वो नफसियाती तनकीद के हवाले से उनका बड़ा काम है, तो एक तकरीर थी तो उसमें मैंने एक मजमून पढ़ा तो मुझे उसका आपकी ये नज़्म पढ़ते उसका एक टुकड़ा मुझे याद आया कि आपने कहा कि वो इसमें प्रेशर या जिस तरह, तो उसमें मैंने दो चार फिक्रे लिखे थे कि जो शायरी जो है वो ज़िंदगी का अक्स है, बिल्कुल, और ये अक्स जो है वर्क के आईने में उतरते ही मुतहरक हो जाता है। हाँ सर, बहुत 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 ज़बरदस्त बात। ये अक्स जो है वर्क के आईने में उतरते ही मुतहरक हो जाता है, और उस अक्स में उतनी ही कुव्वत होती है जितनी शायर की तख्लीकी और इल्मी इस्तेदाद। बात तो बहुत बड़ी है, शायर उस शख्स में उतनी ही कुव्वत है जितनी शायर की तख्लीकी और इल्मी इस्तेदाद, और ये मरहला जो है हबूते आदम से कम नहीं। हाँ, तो शायरी जो है हर आदमी का अपना इजहार ज़ात है। इसमें अब जैसे आप बड़े बड़े गज़ल के बहुत बड़े बड़े शायर हैं, अभी आज किसी नए नज़्म लिखने वाले के साथ कभी किसी ने बहुत भी अच्छा लिखने वाला हो, कभी किसी ने उसका इकबाल के साथ मवाजना किया, बिल्कुल नहीं, ठीक, कभी किसी ने किसी उसका फैज़ साहब से किया, क्या कभी किसी बहुत अच्छे हमने गज़ल लिखने वाले शायर से कभी ये कहा कि यार ये आपका जो शेर लिखा आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप ज़्यादा अच्छा लिखते हैं या गालिब अच्छा लिखते हैं? मैं समझता हूँ ये सवाल जो है ना सही, बड़ा एक जैसे मैं अच्छा मुझसे ये सवाल जब होता है तो ये वो अक्सर होता है। होता है जब भी कभी हो, तो आज जाफरी साहब का वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, वो सवाल कुछ ऐसा गलत भी नहीं है इस हवाले से, क्योंकि मेरे वालिद हैं वो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, तो फिर वो एक क्योंकि कुर्बत की सूरत और है। बिल्कुल सही। तख्लीकी मामलात में मैं समझता हूँ कि ये बात जो है इस तरह कुछ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहती कि ये वर्क का हिसाब जो है ना सफ़े पे जो आपने लिखना होता है, जो आपकी तख्लीक की सूरत है, ये हिसाब जो है ये वही है जो हर आदमी का क़यामत के रोज़ अपना अपना हिसाब है। सही तो ये भी आपने अपना हिसाब ही दर्ज करना होता है सफ़े पे। तो ये अपना पीयर्स में जब कभी बात होती है तो अमूमन ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ आपके मतलब मुकाबले में अगर कोई और शायर कहीं बैठा है, आप किसी मुशायरे में पढ़ रहे हैं अपना कलाम, तो आपसे लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू। जी, ये बात बिल्कुल ठीक तो है। ये इस हवाले से हमारा ये सवाल था। मैं ये समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर अब जब एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा हो तो फिर हाँ फिर आप उतनी ज़्यादा एनर्जी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकी ये जो शायरी जो है ये दया का मामला है ही नहीं, ये है ही इज्ज है, ये आजी से मिलती है, अल्लाह, ये दया से नहीं मिलती। वाह क्या सुभान। सर आपकी एक और खूबसूरत नज़्म जी, सदा ही आखिरी सच है, जी मैं पेश करता हूँ। सदा ही आखिरी सच है, समात धोखा देती है। सदा ही आखिरी सच है, समात धोखा देती है। सदा ही आखिरी सच है, समात धोखा देती है। शुनीदा नाशुनीदा धूप के रंगों सी आवाजें, शुनीदा नाशुनीदा धूप के रंगों सी आवाजें, वाह, कहीं छाँव सी खामोशी, कहीं लहजे की रहदारी में चलते लड़खड़ाते लफ्ज, वाह, कहीं लहजे की रहदारी में चलते लड़खड़ाते लफ्ज, और बादल के सीने पर धनक बुनती तमन्ना की फलक से हल्की सरगोशी। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत। कहीं लहजे की रहदारी में चलते लड़खड़ाते लफ्ज, और बादल के सीने पर धनक बुनती तमन्ना की फलक से हल्की सरगोशी, कहीं आंखों में ख्वाबों के उतरने की, कहीं यारिस से तारों के गुजरने की बहुत बेनाम सी आहट,
بہت بے نام سیاحت، واہ. کہیں آنکھوں میں خوابوں کے اترنے کی، کہیں عارض سے تاروں کے گزرنے کی بہت بے نام سی آہٹ، کہیں یکسانیت کی آگ میں جل کر پگھلتی آرزو کا اولی خاکہ، ہوا کے ہاتھ سے بجتی ہوئی تالی اور اس کے بعد سناٹا. ہوا کے ہاتھ سے بجتی ہوئی تالی اور اس کے بعد سناٹا. ہوا کے ہاتھ سے بجتی ہوئی تالی اور اس کے بعد سناٹا، فراق و وصل کا موسم، ورق پر آگ ہی کو کھوجنے والی لکیروں میں رکی سسکی. ورق پر آگ ہی کو کھوجنے والی لکیروں میں رکی سسکی، کسی کی آخری ہچکی. صداؤں کے سبھی پیکر، صداؤں کے سبھی پیکر، ارادوں کے یہی محور، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں جنہیں ہم سن نہیں سکتے. جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں جنہیں ہم سن نہیں سکتے. صدا ہی آخری سچ، صدا ہی آخری سچ. صدا ہی. واہ واہ. سر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نظم کا جو کینوس ہے وہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو زیادہ کھل کے ایکسپلین کر سکیں؟ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو بڑا شاعر ہے نا جی، جیسے اختر حسین جعفری صاحب تھے، پیچھے نور راشد ہے، مجید امجد ہے، پھر جعفری صاحب نے اسے کمال تک پہنچایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑا شاعر ہے وہ آنے والے شاعروں کے لیے بہت بڑے نئے دروازے کھول دیتا ہے جی. ہاں جی، بالکل سر. تو یہ اسی شاعر کی کامیابی بھی یہی ہوتی ہے. اگر جعفری صاحب کے بعد اگر نظم لکھی گئی ہے تو جعفری صاحب کی آپ فالوئنگ دیکھیں تھرو آؤٹ کتنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم تو خیر میں تو ان کی اولاد ہوں، ان کا بیٹا ہوں، تو ظاہر ہے میں نے بھی انہی سے، میری انسپریشن بھی وہی ہے. میں نے نظم لکھی اسی وجہ سے کہ میں ان سے بہت متاثر تھا. ہاں، میں نے یہ ضرور کوشش کی ہے کہ جو میں لکھوں، جو میرا ہو وہ اظہار ذات خود میرا اپنا ہو اس میں. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں وہ ٹالسٹائی نے کہا تھا کہ جو کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں کتنی طرح کے لوگ ہیں، اس نے کہا جتنے لوگ ہیں اتنی ہی قسمیں ہیں. بات اس لیے ہر آدمی جو ایک اینٹیٹی ہے، ہر آدمی ایک اینٹیٹی ہے جی. بے شک بے شک. تو اس لیے اس میں آپ جب کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو روایت کی صورت تو بہت ساری چیزیں آپ کو اقبال کے غالب کی روایت نظر نہیں آتی، انیس نظر نہیں آتا. بالکل آتا ہے نا، بالکل ایسے. یہ ایک روایت ہے. بےدل نظر نہیں آتا غالب کے یہاں، آتا ہے نا جی. تو کیا اس سے غالب کی قامت میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. غالب کے فنی قدر و قامت میں اور اس کے بطور شاعر اس کی کا جو مرتبہ و مقام ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح. میر کے ہاں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو روایت کی صورت نظر آتی ہے. جدید جو سر شاعری ہو رہی ہے جو اس وقت ایک امتزاج کریٹ کیا جا رہا ہے، نئے حلقوں میں نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ جو نئے تجربات ہیں، نئے تجربات جو کیے جا رہے ہیں، جو نئی ایک آمیزش آپ کو نظر آتی ہے، اس کے دیکھیں جی نئے تجربات تو ہونے چاہیے. دیکھیں تجربہ کرنا بجائے خود ایک اپنی جگہ پہ ایک بڑا جرات مندانہ قدم ہے، میں سمجھتا ہوں. صحیح. دیکھیں آپ جب ایک نیا تجربہ کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے اس کی حق میں اور مخالفت میں آتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے کوئی ایک لائن کو ٹو کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. صحیح. ایک ہی رخ پہ چلنا، جو چلا ہے بس وہ. اب دیکھیں اب کئی لوگ ہیں مشاعروں میں اب وہی نظمیں سنا رہے ہیں یا وہی غزلیں سنا رہے ہیں جو پچھلے 20 سالوں سے سنا رہے ہیں، وہی ہٹ ہے. صحیح. اچھا، لوگ بھی سننا وہی چاہ رہے ہیں. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی چیز سننے کا جو حوصلہ ہے یا نئی چیز کو برداشت کرنا یا اس کے لیے، تو وہ لوگوں میں اس کا حوصلہ نہیں ہے. یعنی لکھنا بھی جرات مندانہ ہے اور اس کو سننے کے لیے بھی جرات چاہیے. ٹھیک ہے. میرے والد محترم کہا کرتے تھے اختر حسین جعفری صاحب کے شاعر سے ملاقات کی جو بہترین جگہ ہے وہ کتاب کا صفحہ ہے. سر بہت بہت عمدہ بات ہے. واہ واہ. وہاں آپ کھل کے ملے اس سے. کیا بات. ٹھیک ہے نا. کیا بات. اچھا، شاعر جو ہے تخلیق کار جو ہے اپنی تخلیق کی صورت اپنی خالص ترین شکل میں اس ورق پر موجود ہوتا ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے. جو کچھ ہوتا ہے کیونکہ آپ جب تک خالص نہ ہو آپ اسے سطر کر ہی نہیں سکتے. اگر کہیں بناوٹ ہوگی تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی. قاری جو ہے وہ بڑا ذہین ہوتا ہے، وہ خالص اور کھوٹا جو ہے اس کو علیحدہ کر لیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب یہ حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ تجربہ کریں. اب جیسے جب نظم شروع ہوئی، آزاد نظم کی صورت آئی، اس کی بھی بہت مخالفت تھی. آج یہ پوری ایک اپنی تہذیب کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل صحیح. آج اس کی باقاعدہ ایک لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے. ایک الگ مقام. جتنے بھی اس کے ماڈلز ہیں سب ویسٹ سے باروڈ ہیں. یہ ایک تجربہ تھا اس وقت. بالکل صحیح. ایلیٹ کا، پاؤنڈ کا، وہ شاعری جو تھی، اب وہ میرے والد محترم کہا تھا یہ سب جو ہے درآمد شدہ ہے.
ڈرامہ شدہ نا جی، بالکل صحیح، لیکن یہ کہ اب اس خطے کا حصہ ہے، حصہ ہے، اسی طرح تہذیبیں جو ایک دوسرے کے حصہ بنتی ہیں. بالکل صحیح، میں احمد الدین قاسمی صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا کیونکہ وہ غزل اور نظم دونوں لکھتے تھے. بالکل صحیح. میں نے کہا جناب آپ کے خیال میں غزل اور نظم میں سے آپ کس سے بڑی صنف سخن مانتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ جو ہوتا ہے نا اصل میں شعر اچھا ہونا چاہیے، بات اچھی ہونی چاہیے، چاہے کسی بھی صنف میں ہو. لیکن میں نے غزل بھی لکھی ہے، نظم بھی لکھی ہے. غزل بڑی خوبصورت صنف سخن ہے، لیکن یار نظم قیامت ہے. یہ قاسمی صاحب کا ہے. کیا ہوا؟ اچھا بنیادی اظہار بھی یہی ہے کہ شروع میں جتنی بھی ایپکس ہیں تو نظمیہ جتنی بھی نظمیں تھیں آپ ہسٹری دیکھ لیں تو سب یہ نظم جو ہے وہ ابتدائی جو ہے نا وہ طرز اظہار جو نظم ہی تھا. بالکل صحیح. سر اسی کے ساتھ ہم آپ کی اگلی نظم کی جانب، کب سخن ساز کوئی ایسا ہے. ہاں جی، یہ میرا جو ہے جی نظم جو ہے نا یہ ٹریبیوٹ ہے میرا اپنے والد محترم کے لیے. میں نے ان کے لیے لکھا ہے، اور یہ میں نے ایک شاعر کا، ایک باپ کے لیے، ایک والد صاحب کے لیے، اپنے والد محترم کے لیے میں نے لکھی. یہ ایک شاعر کا دوسرے شاعر کے لیے جو ہے نا وہ احساس ہے جی جو میں نے نظم کیا ہے. نظم کا عنوان ہے کب سخن ساز کوئی ایسا ہے. میں نے خوشبو کے سرخ ہاتھوں میں صبح کے پانیوں کو دیکھا ہے. واہ. میں نے خوشبو کے سرخ ہاتھوں میں صبح کے پانیوں کو دیکھا ہے. نکرئی آرزو کے پرچم کو خوش خبر سرحدوں پہ دیکھا ہے. نکرئی آرزو کے پرچم کو خوش خبر سرحدوں پہ دیکھا ہے. زرد چہرے ادھورے خوابوں کے، زرد چہرے ادھورے خوابوں کے، سرمئی جسم ڈھلتی شاموں کے، ابر مہتاب نم ستاروں کا، گیلے گیلے بدن کناروں کے. واہ واہ. ابر مہتاب نم ستاروں کا، گیلے گیلے بدن کناروں کے. واہ. گیلے گیلے بدن کناروں کے، محمل سطر راہ دشت وفا. محمل سطر راہ دشت وفا، وہ مہ نظم رہروان جزا. وہ مہ نظم رہروان جزا. دھوپ چمکی سخن کی چوٹی پر، دھوپ چمکی سخن کی چوٹی پر، دھوپ چمکی سخن کی چوٹی پر، برف پگھلی تو ہو گئی دریا. برف پگھلی تو ہو گئی دریا. واہ کیا منظر. اے حسین خواب بہر دانائی، اے حسین خواب بہر دانائی، سبز کس کی ہے ایسی تنہائی. اے حسین خواب بہر دانائی، سبز کس کی ہے ایسی تنہائی. سات ہجر غم گسار تیری، سات ہجر غم گسار تیری، شام غم وصل ساتھ لے آئی. سات ہجر غم گسار تیری، بہت عمدہ. واہ واہ. شام غم وصل ساتھ لے آئی. وصل ساتھ لے آئی. شام غم وصل ساتھ لے آئی. مہر امروز زو شاعر فردا، مہر امروز و شاعر فردا، اپنے اسلوب و فن میں جو یکتا، اپنے اسلوب و فن میں جو یکتا، اپنے اسلوب و فن میں جو یکتا. مہر امروز و شاعر فردا، اپنے اسلوب و فن میں جو یکتا. چشمائے چشم سے جو اشک بہے، چشمائے چشم سے جو اشک بہے، چشمائے چشم سے جو اشک بہے، انہی اشکوں سے بن گیا چہرہ. چشمائے چشم سے جو اشک بہے، انہی اشکوں سے بن گیا چہرہ. کب سخن ساز کوئی ایسا ہے جس کی تفسیر اشک کرتا ہو. واہ واہ واہ. کب سخن ساز کوئی ایسا ہے جس کی تفسیر اشک کرتا ہو. جس کی تفسیر اشک کرتا، جس کی تفسیر اشک کرتا ہو. خال و خط جس کے صبح جیسے ہو اور سراپا فلک سا لگتا ہو. خال و خط جس کے صبح جیسے ہو اور سراپا فلک سا لگتا ہو. ساحلوں سا مزاج ہو جس کا، ساحلوں سا مزاج ہو جس کا، جس کی چپ حیرتوں کا دریا ہو. ساحلوں سا مزاج ہو جس کا، جس کی چپ حیرتوں کا دریا ہو. سر بام سخن ہو جس کا طلوع اور یہ سورج کبھی نہ ڈھلتا ہو. سر بام سخن ہو جس کا طلوع
اور یہ سورج کبھی نہ ڈھلتا اور یہ سورج کبھی نہ ڈھلتا ہو، جس کو اذن کلام مولا دے، ہاں رزق شہر ہنر سے ملتا ہو، سر واہ واہ واہ، جس کو اذن کلام مولا دے، رزق شہر ہنر سے ملتا ہو، جس سا کوئی نہ ہو زمانے میں، جس کا لہجہ اسی کا لہجہ، ہاں ہاں ہاں، کب سخن ساز کوئی ایسا ہے۔ کیا بات ہے سر، بہت عمدہ، کیا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے غمازی کی ہے، اس پورے سیناریو کو آپ نے کور کیا ہے، ماشاءاللہ بہت۔ میں شاداب صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعری ہے، جو نظم ہے، یا کوئی بھی شعر جو ہے وہ خبر کی طرح نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آپ سن لیں تو آپ کو پرانا لگنے لگ جائے۔ شاعری وہ ہے، شعر غزل کا ہو، نظم کا ہو، وہ ہے جس کے پاس ٹینگ فورس ہے، جس کے لیے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ بھی رکیں، آپ کو بھی رکنا پڑے، اس کو وہ تو آلریڈی رکا، ہاں رکنا پڑے، آپ کو دیکھنا پڑے۔ کیا اچھا، جس شعر پہ، جس نظم پہ آپ کو رکنا پڑے گا، وہ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو نئے معنی دے گی، نہیں مانی دے گی۔ سر پرکھنے کا بڑا انداز آپ نے بتایا۔ ہاں، وہ قاسمی صاحب بھی کہتے تھے، انہوں نے، میرے والد محترم کا بھی یہی ماننا تھا۔ قاسمی صاحب سے میں اس لیے ذکر ان کا بار بار آتا ہے، میں ان کے ساتھ بہت وقت گزرا اپنے والد، 92 میں جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میرا احمد قاسمی صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزرا۔ صحیح۔ تو بڑے آدمی تھے، بہت کچھ دیکھنے، سننے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ تو وہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو نئی نئی مفاہیم اور نئی نئی چیزوں میں پرتیں ہوتی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل، ان چیزوں کے وہ خود بڑے مداح تھے، صحیح، ایسی شاعری کو بڑا مانتے تھے، ملٹی لیئرڈ پوئٹری جسے کہتے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل۔ بالکل صحیح، جی کیا بات۔ سر اسی کے ساتھ ہم ایک اور آپ سے نظم سنیں گے، یہ لمحہ ابن فراق ہے۔ یہ لمحہ ابن فراق ہے، یہ لمحہ ابن فراق ہے، یہ ورق کو اشکوں سے گیلے لفظوں سے بھر رہا ہے۔ واہ واہ، یہ لمحہ ابن فراق ہے، یہ ورق کو اشکوں سے گیلے لفظوں سے بھر رہا ہے، واہ، یہ میری نظموں کا رہنما ہے، یہ اپنی تکمیل کر رہا ہے۔ یہ اپنی تکمیل کر رہا ہے، یہ میری نظموں کا رہنما ہے، یہ اپنی تکمیل کر رہا ہے۔ ہے۔ ورق پہ اس نے وہی لکھا ہے کہ جو بھی مجھ پر گزر گیا ہے۔ واہ، ورق پہ اس نے وہی لکھا ہے کہ جو بھی مجھ پر گزر گیا ہے، دروغ بافی یا منہ شگافی، سو کوئی بھی لفظ اس میں زائد کہیں نہیں ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا دروغ بافی یا منہ شگافی، سو کوئی بھی لفظ اس میں زائد کہیں نہیں ہے۔ واہ، یہ عکس کو دسترس میں لانے، یہ عکس کو دسترس میں لانے، یہ اشک کو آئینہ بنانے، یہ عکس کو دسترس میں لانے، یہ اشک کو آئینہ بنانے، یہ شام کے بام و در سجانے اور اپنے چہرے کو پھر بنانے کا سلسلہ ہے۔ واہ 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 واہ، یہ شام کے بام و در سجانے اور اپنے چہرے کو پھر بنانے کا سلسلہ ہے۔ واہ واہ، سو ہجر تصویر ہو رہا ہے، ورق کا چہرہ بدل رہا ہے۔ کیا بات، یہ لمحہ ابن فراق ہے، واہ، یہ ورق کو لفظوں سے، گیلے لفظوں سے بھر رہا ہے۔ گیلے لفظوں سے بھر رہا ہے، کیا عمدہ۔ سر جو نئے لکھنے والے ہیں، جو نظم کی طرف جن کا زیادہ ٹلٹ ہے، جی جی، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایک تو جو بھی کام کریں اسے خلوص نیت سے کریں اور اسے اظہار ذات سمجھیں۔ یہ نہ تو کوئی ہے کوئی یہ خسارے کا سودا ہے، شاعری جو ہے یہ خسارے کا سودا ہے۔ خسارے کا سودا، واہ، ہاں، یہ اسی طرح ہے جس طرح انسانوں کا انسانوں سے جو تعلق ہے، جو خلوص کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس میں میرے والد محترم کی جملہ کہا کرتے تھے کہ جو دوستی، رشتے اور تعلق ہوتے ہیں، یہ سراسر خسارے کا سودا ہوتا ہے کہ آپ اس میں خسارہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ شاعری بھی جو ہے یہ بھی اس حوالے سے خسارے کا سودا کہ یہ کوئی منفعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی مشاعرے پڑھنے کا عمل نہیں ہے۔ نظم کو تو ویسے ہی میں انسٹیٹیوشن نہیں مانتا، مشاعرے کو انسٹیٹیوشن مانتے نہیں ہوں نظم کو میں، کیونکہ نظم جو ہے وہ اس کے لیے، وہ کتاب کے لیے بہترین چیز ہے، مطلب ہاں، اس طرح یہ ہے کہ اگر بڑی مخصوص سی گیدرنگ ہو جس میں 2 4 5 لوگ بیٹھے ہو، آپ اس میں شیئرنگ کا عمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے جس طرح کراچی میں ایک ٹرینڈ ہے کہ وہاں بڑے بڑے لاکھوں کی تعداد میں مشاعرہ ہے، اس میں غزل ٹھیک ہے، نظم میں سمجھتا ہوں شاید اس طرح نہیں ہو، بالکل صحیح، اور خصوصاً ایسی نظم جو ہے
ذرا پروفاؤنڈ ہے, ذرا اس کو سمجھنے کے لیے مخصوص آڈینس چاہیے, اسے مخصوص آڈینس چاہیے, ہر آدمی کا وہ ٹیسٹ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہاں ہے, ہر آدمی نہ اس کو سمجھ سکتا ہے, نہ اس کو بیئر کر سکتا ہے. جو بھی کام کرے آدمی خلوص نیت سے کرے, صدق کے ساتھ کرے اور اسے آنیسٹی کے ساتھ کرے, یہی سب سے بڑی بات ہے. یہ اظہار ذات ہے, کوئی منفعت کا معاملہ نہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت سے. ناظرین آپ سن رہے تھے جناب منظر حسین ضافی کی زبانی, ان کے خوبصورت کلام کو اور ان کی پیاری پیاری باتیں. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کے نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.